السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسی 3 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جو شخص بھی یہ 3 چیزوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش اس پر ہوگی، اس کی زندگی میں چین آئے گا، اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ لیکن عام طور پر ہم مسلمان ان 3 چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے نعمتوں کی بارش کر دے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمت دے رہا ہے وہ نعمت باقی رہے، تو آپ کو ان 3 چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی کو چین اور سکون والا بنا دیں گی۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزاریں گے اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ ان 3 چیزوں کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی آج ہی سے نیت کریں۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، شکر۔ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت سے نوازتا ہے، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت باقی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، ہم اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت کچھ دن تو رہتی ہے ہمارے پاس، کچھ دنوں کے بعد وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ نعمت ہم سے کیوں چھین لی گئی؟ نعمت ہم سے تبھی چھینی جاتی ہے جب ہم ناشکری کرتے ہیں، اور اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت بڑھا دی جاتی ہے، وہ نعمت باقی رہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی نعمت سے نوازا، مثال کے طور پر ہمارا کاروبار چلنے لگا تو ہم اس میں سے خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہر سال زکوٰۃ نکالیں اور اللہ کا خوب شکر ادا کریں، حرام سے بچیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تو یہ نعمت باقی رہے گی۔ اور جب اس نعمت کی قدر نہیں ہوگی، ناشکری ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کچھ دنوں کے بعد اللہ اس نعمت کو چھین لے گا۔ یہی ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو وہ نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے، اور جب ہم کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت باقی رہتی ہے، اور اس نعمت کے شکر کرنے کے بدلے میں دوسری نعمت ہمیں مل جاتی ہے، تیسری ملتی ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، رحمتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے دروازے ہم سب لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شکر کرنے والے بنیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بندوں کا شکر ادا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے تو اس کا بھی ہمیں شکر ادا کریں۔ آج ہم نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیز تو ہماری حق تھی، اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا فرما دیا، اچھی صحت عطا فرما دی، پھر بھی ہم جو ہے نا اللہ اپنے سے ہائیسٹ والے کو دیکھ کر مایوسی کا شکار رہتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی عطا فرما دی، پھر بھی وہ اسے اچھی نہیں لگ رہی، وہ اس کی کمیوں کو ہی دیکھ رہا ہے۔ کسی نے اللہ تعالیٰ نے اچھا شوہر عطا فرما دیا کسی کو، تو وہ اس کی اچھے شوہر کو نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ شوہر کے اندر کی کمیوں کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز ملے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتوں کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اگر تمہاری بیوی میں 4 کمیاں ہیں تو تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس کی بیوی کے اندر 6 کمیاں ہیں۔
آپ اس سے بھی زیادہ خراب لوگوں کو دیکھیں تو اس سے کیا ہے کہ تمہیں جو ہے نا اپنی بیوی کو اچھی لگنے لگے گی، اور اپنی بیوی کی برائیوں کو مت دیکھو بلکہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو دیکھیں۔ کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا، بیویوں کو چاہیے کہ وہ شوہر کی برائیوں کو نہ دیکھے، اگر شوہر کے اندر ایک کمی ہے تو ایک خوبی بھی ہوگی، آپ خوبی کو دیکھیں، برائی کو نظر انداز کر دیں۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اگر آپ 20,000 کما رہے ہیں تو 10,000 کمانے والے کو دیکھیں، اگر آپ 20,000 کما رہے ہیں تو 15,000 کمانے والے کو دیکھیں۔ اگر آپ اپنے مکان میں رہ رہے ہیں، آپ کا مکان 3 منزل 4 منزل نہیں بنا ہوا ہے تو ان کو دیکھیں جو کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا، اور آپ 20,000 کما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں 1,00,000 والے کو آپ کا 1 منزل بنا ہوا ہے اور دیکھ رہے ہیں 4 منزل والوں کو، تو اس سے کیا ہوگا کہ ناشکری تمہارے اندر پیدا ہوگی اللہ کی، تم شکر گزار نہیں بن سکتے۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور آخرت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ آپ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھیں جو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ دین کے معاملے میں عز کرو گے، اور دنیا کے معاملے میں جب نیچے والوں کو دیکھیں گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ 2 وقت کی روٹی اللہ آپ کو بڑھیا سے کھلا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو دیکھیں جو 1 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا پا رہے ہیں ٹھیک سے، اس سے شکر پیدا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھتے۔ شکر کرنے کے بدلے میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دے گا، اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہماری نظر میں کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے تو وہ پرابلم بھی شکر کرنے کے نتیجے میں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، اور جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو وہ نعمت تو چھین لی جاتی ہے، بدلے میں وہ پرابلم ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز ہے شکر، کوئی بھی چیز ہو، والدین کو چاہیے اولاد اچھی مل گئی شکر ادا کریں، بیوی آپ کو اچھی مل گئی شکر ادا کریں، بیوی کو شوہر اچھا مل گیا شکر ادا کریں۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ جب بھی یہ چیزیں ہم سنتے ہیں، نصیحت والی باتیں سنتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، لیکن شکر والی باتیں سن کے، صبر والی باتیں سن کر ہم اپنے اندر جھانکنے کے بجائے دوسروں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں یہ چیزیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، ہم جتنی بھی نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، ہم اپنے اندر غور و فکر کرنے کے بجائے اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بجائے دوسروں کے اوپر سیٹ کرتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو رہا ہے آج کل معاشرے میں، جب بھی کوئی بھی چیز عمل میں نہیں آ پا رہی ہے، کوئی بھی چیز ہم نے سنی کہ اس کے ہمیں اپنا خیال آئے گا کہیں یہ میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، بجائے اس کے ہم خیال دوسرے کا آ رہا ہے جس سے ہم جلتے ہیں، جس سے ہمیں پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، ساس اگر کوئی بات سن رہی ہے تو یہ نہیں کہ خود کے اندر غور کریں، بہو کا خیال آ رہا ہے، بہو کو ساس کا خیال آ رہا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بیان سن رہے ہیں، اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے کوئی نصیحت کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ اسی لیے شکر ہمیں کرنا ہے، سامنے والا کیا کرنا ہے ہمیں مطلب نہیں ہے، نعمتیں ہمیں اللہ کی لینی ہے، اس لیے شکر جو کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ شوہر کر رہا ہے نہیں کر رہا کوئی مطلب نہیں ہے، ساس کر رہی ہے نہیں کر رہی کوئی مطلب نہیں ہے، شوہر اس کو چاہیے، بیوی کر رہی ہے نہیں کر رہی کوئی مطلب نہیں، ہمیں خود کرنا چاہیے، جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کریں اللہ کی نعمتوں کا، اور اللہ کی نعمتیں بڑھیں گی۔ اور دوسری چیز ہے صبر، کوئی پرابلم آ جائے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی نقصان آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے، تو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے کہ بس اللہ کی مرضی ہے۔ صبر اور شکر یہ دونوں بہت ضروری چیزیں ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون بن جائے اور ہماری زندگی ایسی گزرے جس سے اللہ راضی ہے، تو صبر کریں۔ تیسری چیز گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، گناہ والی چیزوں سے بچیں۔ سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، سب سے بڑی عبادت
گناہوں سے جب ہم بچتے ہیں نا تو دل ہمارا نورانی ہو جاتا ہے، اور جب ہم گناہوں سے نہیں بچتے تو دل ہمارا ویران ہو جاتا ہے، ویران گھر کی طرح۔ جیسے ویران گھر پڑا ہوتا ہے اس میں جانے میں بھی دہشت ہوتی ہے، اس میں کوئی رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں سے نہیں بچتے تو ہمارا دل ویران ہو جاتا ہے، اور جب دل ویران ہوتا ہے تو اس میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور پھر آدمی جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے، سانگس بھی سنتا ہے۔ بعض لوگ شراب بھی پینے لگتے ہیں، لیکن ان کو سکون نہیں حاصل ہو پاتا، تھک ہار کر وہ کیا کرتے ہیں کہ بس اب سوسائڈ آخری اس کا حل ہے۔ اسی لیے گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر ہم یہ 3 چیزوں پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا میں جنت بن جائے گی، اور جنت میں بھی جنت پکی ہو جائے گی۔ نمبر 1 شکر، نمبر 2 صبر، نمبر 3 گناہوں سے بچنا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک فائل کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔